سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فعن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه بما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسه ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به متفق علیہ۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حق تعالی نے جو ہدایت اور علم دے کر مجھے بھیجا ہے اس کی مثال اس موسلا دھار بارش کی طرح ہے جو زمین پر برسی ہو۔ چنانچہ اس زمین کا جو حصہ بہتر تھا اس نے تو بارش کا پانی لے لیا، پھر گھاس چارہ خوب اگایا، اور زمین کا جو حصہ سخت تھا اس نے بارش کے پانی کو روک لیا، یعنی جمع کر لیا، تو حق تعالیٰ نے اس کے ذریعے بھی لوگوں کو نفع دیا کہ لوگوں نے وہ پانی پیا، پلایا اور کھیتی باڑی کی۔ لیکن یہ بارش کا پانی زمین کے ایک دوسرے حصے پر بھی پہنچا جو بیکار محض چٹیل میدان تھا، اس حصے نے نہ تو پانی روکا نہ گھاس اگائی۔ بس یہی مثال ہے کہ میرے ذریعے علم و ہدایت کی ایمانی اور روحانی جو بارش ہوئی تو جس شخص نے اللہ تعالیٰ کے دین کو سمجھا اسے اس روحانی بارش نے نفع دیا، اس لیے خود اس نے بھی وہ علم سیکھا اور لوگوں کو بھی سکھایا۔ اور اس شخص کی مثال چٹیل میدان اور بنجر زمین کی سی ہے جس نے علم و ہدایت کی طرف دیکھنے کے لیے غرور اور تکبر کی وجہ سے سر بھی نہ اٹھایا، اور جو علم و ہدایت دے کر اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا اسے قبول نہ کیا۔ انسان کی عظمت اور اس کی قدر کا انحصار دو چیزوں پر ہے، ایک علم نافع اور دوسرا عمل صالح۔ اولاً انسان کو چاہیے کہ وہ نافع علم حاصل کرے۔ ہماری غلطی یہ ہے کہ ہم علم اور معلومات میں فرق نہیں کر رہے۔ علم الگ چیز ہے، معلومات الگ چیز ہے۔ علم وہ ہوتا ہے کہ جس سے انسان کو اخروی فائدہ حاصل ہو، اس کو نفع حاصل ہو، اس سے اس کو اللہ کی رضا نصیب ہو، اس کو عمل صالح کی توفیق ہو۔ اور معلومات وہ ہیں کہ جن کے آنے سے انسان کو عمل صالح نصیب نہیں ہوتا بلکہ وہ اللہ سے دور ہوتا ہے، نافرمانیوں کا ارتکاب کر رہا ہوتا ہے، وہ خالی معلومات۔ بہت سے لوگ معلومات کو علم کا نام دے کر بڑے خوش اور مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہم نے تو علم حاصل کر لی، اور اسی علم کے اضافے کے لیے پیغمبر کو اللہ نے حکم فرمایا کہ آپ یوں دعا کریں، رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ تو معلومات کا اضافہ یہ مطلوب نہیں، علم کا اضافہ مطلوب ہے۔ یہی علم ہے جو انسان کو دنیا میں بھی عزت دیتا ہے اور آخرت میں بھی اس کی عزت کا باعث ہوگا۔ حضرت عطاء بن ابی رباح ایک تابعی ہیں، بڑے مشہور محدث ہیں۔ مکہ کی ایک خاتون کے ہاں یہ غلام تھے، سیاہ فام تھے اور ایک آنکھ سے کانے بھی تھے، موٹے موٹے ہونٹ تھے، اور ان پہ کوئی ظاہری ایسی چیز نہیں تھی کہ جس کو کوئی حیثیت والی چیز قرار دیا جائے، ظاہری طور پر بڑے بے حیثیت تھے، لیکن انہوں نے محنت کی اور علم نافع حاصل کیا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ سلیمان بن عبد الملک جو خلیفہ تھا وہ اپنے دو بیٹوں کے ساتھ ان کی ملاقات کے لیے گیا۔ وقت کا خلیفہ، آج کل تو ملک کا وزیر اعظم ہی صدر ہوتا ہے، خلیفہ وہ ہوتا کہ جس کی روئے زمین پر خلافت ہوتی تھی، وہ تو کئی لاکھ مربع میل کا اکیلا خلیفہ ہوا کرتا تھا۔ تو یہ خلیفہ اپنے دو بیٹوں کے ساتھ ان کے پاس آیا، یہ نماز پڑھ رہا ہے۔ اب ایک سیاہ فام، کانا، موٹے ہونٹ والا ایک عورت کا غلام اس کے پاس خلیفہ کیوں جا رہا ہے؟ اللہ نے اس کو علم کی خاطر یہ عزت دی۔ اب جب وہاں پہنچا تو حضرت عطاء بن ابی رباح کی پشت بادشاہ کی طرف تھی، ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ بادشاہ آئے، وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ کچھ لوگ آہستہ آہستہ ان کے قریب جمع ہونے لگے، جو محلے کے آس پاس کے لوگ تھے، طلب علم کے لیے آئے تھے، تو ایک حلقہ سا بن گیا۔
جب نماز سے فارغ ہوئے تو ان لوگوں نے ان سے حج کے مسائل پوچھنا شروع کر دی۔ اب لوگوں کو بھی معلوم نہیں کہ پیچھے خلیفہ کھڑا ہے 2 بیٹوں کے ساتھ، اور عطاء بن ابی رباح کو بھی معلوم نہیں۔ دیر تک وہ ان سے گفتگو کرتے رہے اور خلیفہ کی طرف کسی نے توجہ نہیں کی، تو سلیمان بن عبد الملک کو یہ بات بڑی ناگوار گزری۔ اس نے کہا یہ تو آداب شاہی کے خلاف ہے، میں اتنا بڑا خلیفہ اور بادشاہ، اور مجھے کوئی گھاس نہیں ڈال رہا، اور ایک یہ سیاہ فام کانا موٹے ہونٹ والا اور ایک عورت کا غلام، اس کی اتنی عزت۔ تو اپنے بیٹوں کو کہا خوب محنت سے علم حاصل کرو، میں اس سیاہ فام کے آگے انتظار کی ذلت برداشت نہیں کر سکتا، مجھے انتظار کرنا پڑ رہا ہے۔ تو جب علم نافع انسان حاصل کرتا ہے اللہ اس کو دنیا میں بھی چمکاتا ہے، اور پھر اس علم نافع کو حاصل کرنے کے لیے خود لفظ علم کے حروف پر غور کر لیجیے۔ علم کے اندر 3 حرف ہیں، عین، لام اور میم۔ ہر ایک سے علم حاصل کرنے کے ایک طریقے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ پہلی چیز ہے عنایات ربانی۔ عنایات ربانی کا عین اس کے اندر موجود ہے۔ اللہ کی توجہات، اللہ کی عنایات انسان کو حاصل ہو تو پھر انسان کو علم نافع حاصل ہوتا ہے۔ اب وہ کیسے حاصل ہوں گی؟ وہ ان اعمال کے کرنے سے حاصل ہوں گی جن سے اللہ راضی ہو۔ نیک عمل انسان ہو تو اس پہ اللہ کی عنایات ہو۔ دوسرا حرف ہے لام۔ لام کا معنی ہے لطف استاذ۔ استاذ کی مہربانی حاصل ہو، جس سے علم سیکھ رہے ہیں اس کی مہربانی ہو۔ اس کی مہربانی ہوگی ادب سے، احترام سے، اس کی خدمت سے۔ وہ جب خوش ہوگا تو مہربانی کرے گا اور علم دے گا۔ اور تیسری چیز ہے وہ ہے میم۔ میم یہ محنت، عنایات ربانی، لطف استاذ اور محنت۔ 3 چیزیں اگر کوئی شخص اختیار کر لے تو اس کو ضرور علم نافع حاصل ہو۔ جب علم نافع حاصل ہو تو اس کے کچھ مراحل ہیں۔ پہلا مرحلہ ہے سننا، انسان سنے۔ پھر دوسرا مرحلہ ہے اس کو سمجھنا۔ تیسرا مرحلہ ہے اس پر عمل کرنا۔ چوتھا مرحلہ ہے کہ پھر اس کو محفوظ کرنا، اور 5واں مرحلہ ہے اس کو آگے دوسروں تک پہنچانا۔ یہ علم کے مراحل ہیں۔ تو جب تک ہم ان مراحل کو طے نہیں کریں گے، یہ 3 راستے اختیار نہیں کریں گے، علم نافع نہیں ہوگا۔ علم نافع حاصل نہیں ہوگا، معلومات جمع ہو جائیں گی، اس سے دنیا شاید ہماری چمک جائے، لیکن اخروی دنیاوی جو عزتیں ہیں، عظمتیں ہیں، وہ نصیب ہونا مشکل ہے۔ اللہ ہم سب کو بہتر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد۔ فعن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعث معاذا رضی اللہ عنہ الى اليمن فقال انك تأتي قوما اہل کتاب فادعهم الى شہادة ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاعوا لذلك فإياكم وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب متفق عليه۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف امیر یا قاضی بنا کر بھیجا تو رخصت کرتے ہوئے ان سے فرمایا کہ تم اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کے پاس پہنچو گے تو سب سے پہلے ان کو اس بات کی دعوت دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں،
اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، پھر اگر وہ تمہاری یہ بات مان لیں تو تم ان کو بتلانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر دن رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ پھر اگر وہ اس کو بھی مان لیں تو ان کو بتلانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر صدقہ یعنی زکوٰۃ فرض کی ہے، جو ان کے مالداروں سے وصول کی جائے گی اور انہی کے فقراء کو دی جائے گی۔ پھر اگر وہ اس کو مان لیں تو زکوٰۃ کی وصولیابی کے سلسلے میں چھانٹ چھانٹ کر ان کے نفیس اموال لینے سے پرہیز کرنا، بلکہ ان سے اوسط درجے کا مال وصول کرنا، اور اس بارے میں کوئی ظلم و زیادتی کسی پر نہ کرنا، اور مظلوم کی بد دعا سے بچنا، کیونکہ اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی روک نہیں ہے۔ اس حدیث کے اندر اسلام کے بہت سے احکام اور اسلام کی دعوت دینے کا ایک طریقہ بتلایا گیا ہے۔ اگر احکام اسلام کا خلاصہ نکالیں تو عموماً 2 باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت و عبادت، اور دوسری ہے خلق کی اعانت اور مدد، یعنی مخلوق کے ساتھ تعاون کرنا۔ اسلامی احکام اور فرائض میں جو زکوٰۃ ہے یہ اسی دوسرے فائدے کے لیے ہے، یعنی مخلوق کی اعانت کے لیے زکوٰۃ کو مالداروں کے اوپر فرض کیا گیا ہے۔ اس زکوٰۃ کی ادائیگی میں بہت سے لوگ یہ سستی کرتے ہیں کہ وہ کل مال کی زکوٰۃ کا حساب نہیں کرتے، اچھے طریقے سے مال کو گن کر اس کی زکوٰۃ نہیں نکالتے، اندازے سے زکوٰۃ نکال لیتے ہیں، اس سے فریضہ ادا نہیں ہوتا۔ اگر اندازے سے نکالنے کی صورت میں کم زکوٰۃ نکالی گئی تو فرض میں نقصان ہو گیا، اور زیادہ نکال دی گئی تو اس سے یہ ہوگا کہ زکوٰۃ تو ادا ہو جائے گی، اضافی صدقہ بھی ہو جائے گا، لیکن بہرحال ایک فرض ہے تو فرض کے اندر اہتمام ضروری ہے۔ پھر زکوٰۃ کا ادب یہ ہے کہ اس کے اندر ایک تو اخلاص کے ساتھ عبادت کی نیت سے اس کو ادا کیا جائے، دوسرے یہ کہ اپنے اموال میں سے بہترین مال کا انتخاب کیا جائے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ساعی، جو زکوٰۃ وصول کرنے پر مامور ہوتے ہیں ان کو ساعی کہا جاتا ہے یا حامل کہتے ہیں، وہ پیغمبر کے ساتھ سفر میں جا رہا تھا۔ ایک مقام پر آپ نے پڑاؤ کیا تو آپ نے ان کو بھیجا کہ جاؤ آس پاس کے گاؤں میں جاؤ اور لوگوں سے ان کے اموال کا حساب کر کے زکوٰۃ لے کر آؤ۔ ساعی کا کام یہی ہوتا ہے کہ حکومت اسلامی کی طرف سے مقرر ہوتا ہے اور لوگوں کے اموال کو دیکھ کر شرعی زکوٰۃ لے کر آتا ہے اور بیت المال میں جمع کراتا ہے۔ تو وہ چلے گئے تو کہتے ہیں کہ میں ایک بستی میں پہنچا، وہاں پر ایک آدمی تھا اور اس کے پاس مال مویشی موجود تھے، تو میں نے اس کے سارے مال کو دیکھا اور اس میں نے کہا کہ ایک جو ہے وہ اتنی جو اونٹنی ہے وہ لازم ہوتی ہے تمہارے مال میں۔ تو اس نے کہا کہ یہ اونٹنی تو چھوٹا سا بچہ ہے جو نہ دودھ دینے کے قابل ہے نہ سواری کے قابل ہے، تم یہ بڑھیا مال لے کے جاؤ جو بڑا اونٹ ہے جس پہ انسان سوار ہو سکے، یا کوئی بڑی اونٹنی ہے جس کے دودھ سے استفادہ ہو سکے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، میں پیغمبر کی طرف سے مقرر شدہ ہوں اور جو تمہارے مال میں شرعی زکوٰۃ لازم ہوگی میں وہی لے کے جاؤں۔ اس کا اصرار تھا کہ اعلیٰ قسم کا مال لے کے جاؤ، اور لینے والا وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں اتنا تم پہ لازم نہیں ہوتا۔ دونوں میں فیصلہ نہیں ہوا تو اس نے کہا اچھا ایسا کرو، تم چلو میرے ساتھ پیغمبر کی خدمت، اور جا کر میں ان کو پورا واقعہ سناؤں گا، اگر انہوں نے تمہاری بات قبول کر کے یہ مال لے لیا تو ٹھیک ہے، اور نہیں لیا تو پھر جو مال لازم ہوتا ہے وہ دینا پڑے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، وہ چل پڑا، پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر عرض کہ اللہ کے رسول، اب تک میرے پاس کوئی بھی زکوٰۃ لینے والا نہیں آیا تھا، یہ پہلا شخص میری زندگی میں زکوٰۃ لینے کے لیے آیا، اور یہ کہتا ہے کہ ایک چھوٹا اونٹ کا بچہ لازم ہوتا ہے، جبکہ بکری اس میں لازم ہو رہی تھی، تو میں تو اس کو یہ اعلیٰ قسم کا اونٹ دینا چاہتا ہوں۔ تو پیغمبر نے پوری تفصیل سننے کے بعد فرمایا کہ تمہارے مال میں جو یہ کہہ رہا ہے لازم تو اتنا ہی ہوتا ہے، لیکن اگر تم خوش دلی کے ساتھ یہ دو گے تو اللہ تم کو خوب برکتوں سے نوازے، اور پھر آپ نے اس کی طرف سے اس بڑھیا مال کو بھی قبول فرمایا۔ تو اس زمانے کے لوگوں کا مزاج یہ تھا کہ اپنے مال میں سے جو اعلیٰ مال ہے اللہ کے راستے میں زکوٰۃ کے طور پر اس کو نکالا جائے۔ اور آج عموماً تجار اور دکانداروں کی سوچ کیا ہوتی ہے کہ اپنے گودام میں جو ایکسپائر اور کمتر گھٹیا مال ہے زکوٰۃ کی نیت کر کے وہ نکال کے غریبوں میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بہت ہی افسوسناک صورتحال ہے۔ پھر ایک ادب زکوٰۃ کا یہ بھی ہے کہ بہترین اور اعلیٰ قسم کا جو مصرف ہے اس میں اس کو خرچ کیا جائے، جو سب سے زیادہ اعلیٰ مصرف ہے۔ اور پھر زکوٰۃ کی ادائیگی میں اپنے مال کی طہارت اور پاکیزگی کی نیت بھی ہونی چاہیے کہ میرا مال پاک ہو جائے۔ حدیث شریف کی روح سے آپ نے فرمایا کہ حسنوا اموالکم بالزکوٰۃ،
وداووا مرضاکم بالصدقہ واستقبلوا علی البلاء بالدعاء والتضرع۔ مراسیل ابی داود میں روایت موجود ہے، پیغمبر کا ارشاد ہے اپنے مالوں کو زکوٰۃ کے ذریعے سے محفوظ کرو۔ جو زکوٰۃ پوری نکالتے ہیں مال محفوظ ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ اپنے بیماروں کی دوا دارو کرو صدقات کے ذریعے سے، صدقہ دینے سے اللہ بلاؤں کو ٹالتے ہیں، بیماریوں کو ختم کرتے ہیں۔ اور فرمایا کہ جو بلائیں اور مصیبتیں آتی ہیں ان کا سامنا کرو دعاؤں اور اللہ کے آگے گڑ گڑانے سے۔ اگر کسی پر مصائب آئے ہوئے ہیں تو اس کا راستہ یہی کہ دعائیں کرے، اللہ کے آگے گڑ گڑائے۔ تو بہرحال یہ جو زکوٰۃ ہے اس کو خوب اہتمام کے ساتھ، پورے حساب کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ جس پہ خرچ کیا جائے اس پر احسان جتلائے بغیر نکالنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو بھی احترام عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ لا الہ الا رحمتک یا ارحم الراحمین۔